عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، دین کے دو مصادر ہیں، ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا حدیث ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کا نام دین ہے۔ قرآن کریم سب کو معلوم ہے، اللہ کی کتاب جو اللہ کا کلام ہے، جو اس نے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور حدیث ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت ہو، چاہے وہ آپ کا فرمان ہو یا وہ آپ کا عمل ہو یا آپ کی کسی عمل پر خاموشی ہو، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس پہ خاموش رہے ہو، یا وہ آپ کی کوئی صفت بیان کی جائے، جیسے کہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرایا کرتے تھے، اس طرح آپ کی آنکھیں اس طرح کی تھی، آپ کے بال مبارک اس طرح کے تھے، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، تو یہ ساری چیزیں حدیث ہیں۔ جو احادیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پوری زندگی ہے، وہ آپ یوں سمجھے کہ صحابہ کرام آپ کی صحبت میں جب رہتے تو وہ آپ سے احادیث ہی سیکھ رہے ہوتے تھے، چاہے آپ کا کوئی فرمان ہوتا، آپ کا کوئی عمل ہوتا، آپ کی خاموشی ہوتی، یا وہ آپ کے ہی کچھ صفت بیان کرتے۔ لیکن کچھ احادیث ایسی خاص ہوا کرتی تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے پہلے کسی خاص بندے کو بلاتے اس کے لیے، یا اس کے لیے کوئی وعدہ لیتے، یا اس کی تمہید میں کچھ الفاظ بیان فرماتے جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، مجلس میں تشریف فرما تھے، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فَيَعْمَلْ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلْ بِهِنَّ، کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو میں کچھ کلمات بتانے والا ہوں وہ مجھ سے سیکھ لے، اور پھر وعدہ یہ ہے کہ یا تو وہ اس پہ عمل کرے یا پھر اس کو سکھائے جو اس پہ عمل کر لے، یعنی خود اس پہ عمل کرے، یعنی میں اس کو حدیث بیان کروں گا کہ اس کو میں یہ کلمات دوں گا جو میرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ وہ اس پہ عمل کرے گا، یا پھر اس کو سکھائے گا جو اس پہ عمل کرے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جی کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا وعدہ کرتا ہوں میں اس پہ عمل کروں گا یا میں لوگوں کو یہ سکھاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری اس بات پہ میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں اس پہ گنوائی۔ وہ 5 چیزیں کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو تقسیم کر دیا ہے، جو تمہیں عطا کر دیا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ تکن اغنی الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ نمبر 3 وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مسلمہ، تم پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ، اور زیادہ مت ہنسا کرو۔ وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ، اور زیادہ مت ہنسو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بڑی جلیل القدر حدیث ہے، اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی سی شرح بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ لینا کہ من یأخذ عنی هذه الکلمات، کہ مجھ سے یہ کلمات کون سیکھے گا، مجھ سے یہ کلمات کون سیکھے گا۔
تو یہ آپ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ یہ لوگوں کے اندر اس کا شوق پیدا ہو اور لوگوں کو ان کی اہمیت کا پتہ چلے کہ یہ عام الفاظ نہیں ہے بلکہ بڑے ہی خاص قسم کے الفاظ ہیں۔ میں یأخذ عنی هذه الکلمات، اور اس کے لیے آپ نے تعیین کی کہ کوئی شخص جو ہے وہ میرے ساتھ آ کے یہ وعدہ کرے اس کو میں یہ کلمات سکھاتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس دو باتیں کہیں، فَيَعْمَلْ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلْ بِهِنَّ، کہ یا تو وہ خود عمل کرے یا پھر اس کو سکھا دے جو اس پہ عمل کرتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو خود عمل کرنا چاہیے، اور لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل خود نہیں کر سکتا، وجوہات ہوتی ہیں، وہ پھر کسی کو ترغیب دلاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ اس کے پاس ایسی احادیث یا آیات ہیں جس میں صدقے کی ترغیب ہے، اب اس کے پاس مال ہی نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کو سکھلاتا ہے، کسی کو ترغیب دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صدقہ کرتا ہے اور اجر اس کو مل جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی اللہ کے رسول مجھے سواری کی ضرورت ہے، مجھے دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، لیکن فلاں شخص کے پاس جاؤ، میرا پیغام دینا، وہ تمہیں سواری دے دے گا۔ وہ شخص گیا، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا، تو واقعی اس شخص نے سواری دے دی۔ تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ جیسے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، کہ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے ہی بیان کر دیا، آگے اس کو بیان کر دیا۔ فرب مبلغ او من سامع، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کو پہنچائی جا رہی ہے بات یا جس کو سکھلائی جا رہی ہے، وہ اس سے زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے جو سکھلانے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان بعض وقت عمل نہیں کر سکتا تو وہ کسی کو بتا دیتا ہے، وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے عمل کریں گے تو ہی آگے بتائیں گے۔ بعض دفعہ آپ نہیں عمل کر سکتے، مثلا کوئی جیسے ہم نے اس کی مثال دی صدقے کی، اسی طرح کوئی شخص ہے، وہ جو ہے وہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ لوگوں کو روزے کی ترغیب بھی نہ دلائے؟ ایک شخص ہے، وہ قیام اللیل نہیں کر سکتا، بیمار ہے، وہ کسی کو بھی نہ کہے قیام اللیل کرنے کا۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے، ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص برائی سے خود رکتا نہیں ہے، خود برائی کری جا رہا ہے، کسی کو روک رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی رکے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر انسان خود عمل نہیں کرتا تو کسی کو بھی نہ بتائے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خود عمل کرے اور یا پھر وہ کسی کو بتا دے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کتنی خوش قسمتی کہ سب میں سے آپ سبقت لے گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں سے سبقت لے گئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے سامنے آپ نے صرف 3 سال گزارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے شخص جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ 3 سال جو تھے، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں حضر میں کہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ ہی چمٹے رہے، مسلسل 3 سال تک آپ سے وہ سیکھتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا میں ہوں، اور بہت ساری ایسی جگہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے آپ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سوال کیا، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یہ توقع تم سے ہی تھی کہ تمہارے علاوہ یہ سوال اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی ہرس نیکی میں اتنی ہرس تھی۔ تو اس لیے جو لوگ حدیث میں تان کرتے ہیں نا، احادیث پہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں اور آپ کو برا بلا کہتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑے حدیث کے راوی جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تو کہنے لگے جی میں اللہ کے رسول علیہ السلام میں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی، جن کو دور سے دیکھنے سے بندہ عام مسلمان سے صحابی بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ جنت جہنم کو حرام کر دیتا ہے،
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قریب بیٹھے، اتنا قریب بیٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ ہاتھ جن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم دنیا میں اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تھے، اور پھر آپ کے اتنا قریب ہوئے، اور آپ تو جس گلی سے گزر جاتے تھے کتنی دیر تک اس گلی سے خوشبو ہی نہیں جاتی تھی، کہاں آپ کو اتنا قرب نصیب ہوا کہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے ایک روایت میں فَأَدَّى بِهِنَّ کہ نبی علیہ السلام نے ان کی انگلیاں پکڑ کے ایسے آپ کو 1 2 3 4 یہ 5 چیزیں آپ نے ان کی انگلیوں پہ گنوائی تھی کہ کیسے خوش قسمت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ، آپ کا قرب، آپ کا ہاتھ کا پکڑنا، اور پھر جو ہے وہ آپ کا یہ سکھانا، اور وہ بھی کتنے لائق جو ہے وہ شاگرد تھے کہ انہوں نے پوری امت تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ نے جو 5 چیزیں گنوائی ان میں سے پہلی یہ اتق المحارم تکن عابد الناس، اگر تو چاہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عابد بن جائے، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے، تو حرام کاموں کو چھوڑ دو، حرام کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ دیکھیں کہ انسان ایک عبادت کری جائے اور ساتھ جو ہے وہ حرام کام کری جائے، اس سے کیا ہوگا؟ جس طرح نیکیاں گناہ کو کھاتی ہیں اس طرح گناہ نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ جب گناہ کرے گا تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا کہ ایک انسان جو ہے، دیکھیں ایک حدیث میں نا، وہ حدیث مفلس آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی شخص نیکیوں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آتا ہے، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، وہ سارے اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور اپنے گناہ اس کے سر پہ چھوڑ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر عبادت گزار اللہ کا عابد بندہ بننا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے حرام کاموں کو چھوڑے، حرام کاموں کو چھوڑے۔ اس لیے جو کلمہ توحید ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے شرک کو چھوڑنا ہے اور پھر توحید کی طرف آنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، توحید سب سے اقرار سے پہلے شرک کی نفی کر دی اور پھر توحید کی طرف آنا ہے۔ تو دیکھیں کہ جو شخص حرام کام چھوڑتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بار بار نیکیاں ہی کرے گا، اور جو نیکیاں ہوں گی وہ اس کی نیکیاں محفوظ ہوں گی، نیکیاں اس کی محفوظ ہوں گی۔ مثال کے طور پر دیکھیں ایک شخص ہے، اس کی آمدن ہے 1000 روپیہ اور اس کا خرچہ ہے 3000 روپیہ۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ شخص فائدے میں ہے کہ گھاٹے میں ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی آمدن ہے 1000 روپیہ اور اس کا خرچ ہے 500 روپیہ۔ اب یہ شخص گھاٹے میں ہے کہ فائدے میں ہے؟ فائدے میں ہے، اور آمدن دونوں کی ایک جیسی ہے لیکن اس کا خرچ زیادہ ہے۔ تو جو شخص جو ہے وہ حرام کاموں میں پڑتا ہے، وہ سمجھے وہ اپنی نیکیاں خرچ کر رہا ہے، نیکیاں ضائع کر رہا ہے۔ تو اس لیے نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے جن چیزوں کو حرام کرا دے اس سے بچے، اور سب سے بڑی حرام چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دیکھیں جو شخص حرام کام چھوڑے گا تو وہ نیکیاں ہی کرے گا، مثلا شرک چھوڑے گا تو کیا کرے گا؟ توحید اپنائے گا۔ نماز کا چھوڑنا حرام ہے کہ نہیں؟ وہ جو چھوڑے، جب نماز کے ترک کو ترک کرے گا تو کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ تو وہ چھوڑے گا تو کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ نے حج فرض کیا ہے، وہ ترک حج کو چھوڑے گا تو پھر حج ہی کرے گا۔ اسی طرح روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور روزے کو چھوڑنا حرام ہے، اگر اس حرام کو چھوڑے گا تو پھر روزہ ہی رکھے گا۔ اسی طرح غیبت ہے، چغلی ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ سارے غلط کام انسان چھوڑے گا تو پھر کیا کرے گا؟ جب انسان غلط کام چھوڑے گا تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ نیکیاں ہی نیکیاں رہ جائیں گی۔ تو اس لیے عبادت گزار بننا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حرام کاموں سے اجتناب کریں۔ حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہی اصل تقوی ہے اور یہی اصل نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص حرام نہیں چھوڑتا تو پھر اس کی نیکیاں جو ہے وہ بھی جتنی بھی کرے وہ کم پڑ جائیں گے، کیونکہ حرام کاموں سے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آتے ہیں لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تنہائی میں کوئی گناہ کرنے کا موقع مل جائے تو وہ چھوڑتے نہیں، تو نیکیاں ان کی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
دوسری آپ نے نصیحت یہ فرمائی کہ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ اللہ رب العزت نے جو تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جاؤ، تم سب لوگوں سے بڑھ کے غنی ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو گناہ ہے نا، بے پرواہی انسان میں، انسان لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے اور غنی ہو جائے، یہ مال کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ دل کا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی من کثرت العرض، گناہ یہ نہیں ہے، کوئی غنی اس بات سے نہیں ہو جاتا کہ اس کے پاس مال دولت پیسہ کتنا ہے، ولکن الغنی غنی النفس، لیکن غنی جو وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے ان کے پاس کروڑوں کا پیسہ ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتے ہیں، لیکن وہ ارب پتیوں کو دیکھ کے آہیں بھر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے چھت نصیب کی ہے، دوسروں کے محلوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا محل ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، وہ یہ اس بات سے پریشان ہے کہ فلاں کے پاس بیٹے، میرے پاس بیٹا ہی کوئی نہیں، اگر اللہ وہ بھی نہ دے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، لیکن وہ دوسروں کے مالوں کو دیکھ کے پریشان ہو رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی جو ہے وہ لوگ کوئی ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیں اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو رزق ہے نا، یہ موت کی طرح انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے یا میرے لیے لکھا ہے نا، وہ ہم جتنے پردوں میں چھپ جائے وہ ہم تک پہنچ جائے گا، اور جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نہیں لکھا تو ہم جو مرضی کوششیں کر لیں، جتنی مرضی چھلانگیں لگا لیں، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا اس پہ راضی ہو جائے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ راضی کیوں نہیں ہوتے اللہ رب العزت سے؟ اس لیے کہ لوگ اپنی طرف نہیں دیکھتے، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ جیسے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ ہم سمجھتے ہیں یعنی ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں، ان کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیشہ ہماری زبان پہ ناشکری رہتی ہے، اللہ کی ناشکری رہتی ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے ہم کبھی اس پہ خوش نہیں ہوتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام کو قبول کر لیا، ورزق کفافا، اور اس کو اتنی روٹی ملی، اتنا رزق ملا کہ بس جس سے اس کا گزارا ہو جائے، جسے کہتے ہیں نا ڈانگ دی ڈانگ روٹی پنجابی میں، اتنا اس کو رزق ملا کہ بس اس کی زندگی گزر جائے۔ اور تیسری وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت کی نعمت سے نوازا، یعنی قناعت سے کیا کہ جو اللہ نے دیا اس پہ وہ راضی ہے۔ یہ سب سے بڑی، یہ وہ کامیاب ہے۔ دوسری الفاظ میں طوبہ، اس کے لیے جنت کی وادی طوبہ ہی ہے، ویسے خوشخبری ہے۔ تو وہ شخص جس کو اللہ یہ تین نعمتیں عطا فرما دے، طوبہ لمن ہدی الی الاسلام، جس کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا، ورزق کفافا، اور اس کو روٹی کھانے کو مل جاتی ہے، بس اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن تیسری چیز کہ اللہ نے اس کو قناعت دی ہے۔ اگر قناعت نہیں ہے، دنیا جہان کی دولتیں اس کے قدموں بچھا دے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا رہے گا۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے، یار آ زمین ساڑھے دادے نے نانا ویچی ہوں ہے جیسی کروڑا پتی ہونا ہے۔ وہ دادوں کو ہی ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے وہ پچھلوں کو ہی رگڑتے رہتے ہیں، یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، اور جو پاس ہے اس کو سنبھالنا نہیں ہے، اس پہ قناعت نہیں کرنی، اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا۔ تو اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو دیکھتے ہیں نا، کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے تو ان کی پہلی بات یہ ضرور کہ وڈائی تمہارے ہیں، ضرور کوئی حرام ہی ان کے پاس آیا ہوگا، حلال سے کہ کچھ نہیں بنتا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، جب اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان پھر حسد کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب صبر نہیں نا، قناعت نہیں ہے تو صبر نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صبر نہیں ہے تو شکر نہیں ہے۔ اور دیکھیں اگر انسان شکر کرنا چاہے تو اس کے لیے
انسان ہر مصیبت کے اندر انسان کو ان کو اچھی چیز ڈھونڈ لیتا ہے. جس کو اللہ نے مثبت ذہن دیا ہوتا ہے نا وہ ہر ایک میں اچھی چیز ڈھونڈ لیتا ہے. مثلا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے ان کے حالات زندگی لکھے بڑے خوبصورت. ان میں ایک واقعہ لکھا کہ ان کو نا سفر میں جا رہے تھے کہیں تو ان کے نا پاؤں پہ چوٹ آ گئی اور چوٹ ایسی کہ وہ تکلیف بڑھتے بڑھتے وہ گینگرین کی شکل بن گئی. تو کرتے کرتے وہ پاؤں کے اوپر تک آ گئی. تو جب وہ جہاں پہ جانا تھا وہاں طبیبوں کو دکھایا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کی یہ ٹانگ گھٹنے سے کاٹنی پڑے گی. اگر یہ نہ کاٹی یہ گھٹنے سے اوپر تکلیف آ گئی تو پھر آپ کی جان کو خطرہ ہے. کہتے ہیں جی اگر ضروری ہے تو کاٹ دیں. کہنے لگا جس کے لیے ہم آپ کو ایک دوا دیتے ہیں یعنی جس میں کوئی شراب وغیرہ کوئی ایسی چیز تھی تو اس سے آپ نا بس وہ آپ کو ہوش نہیں رہے گی, آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی, تو جو ہے وہ پھر ہم کاٹ دیں گے تو پھر آپ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے. وہ کہنے لگے کہ نہیں میں ایسی کوئی چیز جس میں حرام ہو میں نہیں کرنا چاہتا. تو کہتے جی تکلیف بہت زیادہ, ہم نے کاٹنا ہے اس کو چھری کے ساتھ کاٹنا ہے. کہتے جی اللہ کا نام لے اور کاٹے. نہ ویسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو پکڑوانا یہ وہ. کہتے جی میں بیٹھا ہوں کاٹ دیں. ٹانگ ایسے کی چھری رکھ کے انہوں نے کاٹ دی, منہ سے سی کی آواز میں نہیں نکالی. اسی طرح ان کی ٹانگ کٹے گئی. اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ان کو خبر آئی ان کے 7 بیٹے تھے اور ان کا جو سب سے چہیتا بیٹا تھا سب سے پیارا بیٹا تھا نا ساتھ ہی خبر آ گئی وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا. ایک لمحے میں ایک وقت میں ان کو 2 غم ملے. ایک ٹانگ کٹی اور اس طرح کٹی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح ایک زندہ انسان کی ٹانگ کاٹی جائے بغیر سن کیے بغیر بے ہوش کیے. اسی طرح ٹانگ کاٹی گئی اور ساتھ ہی پتہ چلا کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا. تو انہوں نے پتہ کیا کہا, کہنے لگے اللہم کان لی بنون 7 فاخذت واحدہ. اے اللہ میرے 7 بیٹے تھے تو نے ایک لے لیا. وہ ابقیت لی 6 اور 6 بیٹے تو میرے لیے چھوڑ دیے تو نے. وکان لی اطراف 4 اور میرے 4 ہاتھ پیر تھے. 4 ہاتھ پیر تھے یعنی 2 بازو تھے اور 2 ٹانگیں تھی. فاخذت طرفا اللہ تو نے ایک ہی لیا, ایک ٹانگ میری لے لی ہے. وہ اب کئی 3 اور 3 باقی رہ گئے, 2 ہاتھ رہ گئے ایک ٹانگ باقی رہ گئی. ولا انی ابتلیت فقد عافیت. اے اللہ اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے عافیت بھی تو دی ہے نا کہ 6 بیٹے میرے لیے چھوڑ دے, 3 میرے جو ہے وہ اعضاء وہ ابھی باقی ہیں. ولا ان اخذت لقد ابقیت. اگر اللہ نے تو نے کوئی چیز لی ہے تو کتنی چیزیں میرے لیے چھوڑ بھی دی ہیں. اگر انسان نے شکر کرنا ہونا تو اس کے لیے بڑے بہانے. شکر کرنے کے لیے بڑے بس اللہ کی طرف سے توفیق ہونی چاہیے تو انسان جو ہے وہ مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ وہ احسن الی جارک تکن مؤمنا, کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم مومن بن جاؤ. قد افلح المؤمنون. مومن کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. مومن کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہو گئے؟ جس کو اللہ نے واقعی مومن قرار دیا. اور اگر واقعی مومن بننا ہے تو اس کے لیے اپنے فرمایا کہ احسن الی جارک, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھیں سب سے زیادہ معاملات خراب کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جس کے ساتھ انسان کا ملنا روز ہوتا ہے, جس کے ساتھ روز کا ملنا ہوتا ہے. اور پڑوسی کے ساتھ تو ہر وقت ہی ملنا ہوتا ہے, وہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے, وہ ہر وقت ہی ساتھ ہوتا ہے. تو بلکہ اپنے گھر میں جانے سے پہلے پڑوسی کے گھر کے سامنے سے پہلے گزرنا پڑتا ہے. ایسے کوئی نہیں جا سکتا. پڑوسی کے گھر سے گزرنے کے بغیر اپنے گھر کوئی نہیں جا سکتا. اس لیے پڑوسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار, کہ جبریل مجھے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا اتنا انہوں نے کہا حتی ظننت انہ سیورث, مجھے لگا کہ پڑوسی جو ہے جس طرح بیٹے یا باپ اور اولاد اور میاں بیوی وغیرہ یہ وراثت میں حصے دار ہوتے ہیں نا, مجھے یہ لگا کہ عنقریب حکم آنے والا ہے کہ پڑوسی بھی وراثت میں حصے دار ہوتا ہے.
تو اس لیے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ چوتھی چیز حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ یعنی انسان سب سے اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو گالی دے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا مال اس سے چھین لے، اس پہ ظلم کرے، یا اس کو برا بلا کہے، یا اس کی غیبت کرے، اس کی چغلی کرے۔ کون یہ پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ اپنے لیے کوئی پسند نہیں کرتا۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ یہ بہترین ایک چیز ہے جو سمجھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان بڑا خوبصورت کڑیل جوان آیا، کہنے کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کے دین کی سب باتیں بڑی پسند ہیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس مجھے عادت ہے، میں اس سے صبر نہیں کر سکتا، مجھے زنا کی اجازت دے دی۔ بڑی بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہہ دینا۔ صحابہ کرام جتنے تھے لوگ بیٹھے اس کو ڈانٹے، لیکن شرم کر، حیا کر، کیسی بات کر رہے ہیں تم، کس کی اجازت مانگ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذرا خاموش ہو جاؤ۔ اس کو اپنے قریب بلایا، آپ نے اس کو قریب لا کے کہا کہ دیکھو تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ کرے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بالکل میں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ یہ کرے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ میں نے کہا نا جی نا، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جس کے ساتھ کرو گے وہ آخر وہ کسی کی بیٹی ہوگی۔ پھر آپ نے ماں بہن کا نام لیا، پھوپھی کا، خالہ کا، یہ سارے محرم رشتے، غیرت کے رشتے ذکر کرنے کے بعد کہنے کہ اللہ کے رسول نہ میں نہیں پسند کرتا، میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ ہو۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ پسند نہیں کرتے تو کسی کے رشتہ دار کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے قریب بلایا، اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیسے خوش قسمت لوگ تھے ہیں؟ اس کے سینے پہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے اس کو 3 دعائیں دی۔ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ یہ گناہ جو کر چکا ہے اس کو معاف کر دے۔ وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل میں جو زنا کی اور گناہوں کی محبت ہے اللہ اس کو پاک کر دے۔ وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں یہ 3 دعائیں کرنی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا۔ پہلے دیکھیں سمجھانے کا انداز کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی لیے بھی پسند نہیں کرتے، جو اپنے لیے پسند کرتے وہی کسی کے لیے پسند کرو۔ یہ سمجھانے کا انداز اصل میں یہ دیکھیں، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو مبارک ہاتھ رکھنے کی برکت، اور پھر آپ کی دعا، یہ 3 دعائیں دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی اس شخص کی نگاہ زمین سے اٹھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ انسان یہ سمجھنے کی بھی چیز ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی کے لیے بھی پسند نہ کرے، اور اپنے لیے جو پسند کرتے وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کرے۔ 5ویں چیز ولا تکثر الذکر، زیادہ ہنسو مت، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس میں ہمیں ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا، ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا۔ کس سے منع کیا گیا؟ کثرت سے ہنسنے سے، کہ یعنی انسان ہر وقت ہنستا ہی رہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے دیکھیں، یہ جو ہنسنا ہے نا یہ ایک ایسی عادت ہے، یہ صرف انسانوں کے اندر ہے، کوئی جانور نہیں ہنستا۔ کوئی جانور ہے، یہ اللہ نے جانوروں کے اندر ہنسنے کی، رونے والی چیز، جانور روتے ضرور ہے لیکن ہنستے نہیں ہے۔ ہنسنا صرف اور صرف انسان کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ ہنسا بھی کرتے، لیکن یہ نہیں کہ انسان ہر وقت یہی کام، ہر وقت انسان جو ہے وہ ڈرامے سنتا رہے، ہر وقت جو ہے وہ جگتے سنتا رہے اور ہر وقت ہی ہنستا رہے، اسی کام میں لگا رہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہنسنا چاہیے جتنا انسان کو جہاں ضرورت ہے،
اور یہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، لیکن اس کو عادت ہی نہیں بنائی کہ ہر وقت انسان ہنستا. جو ہر وقت ہنستا رہے وہ کون کیا ہوتا، کون پاگل ہنستے ہیں نا، ہر وقت ہنسی جاتے وہ پاگل ہی ہوتے ہیں، یا کوئی نشے میں ہو وہ ہنستا جاتا ہے. تو یہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کو ہمیشہ اپنے عاقبت اور اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جس چیز کا مجھے پتا ہے، یعنی آپ نے جس طرح جہنم دیکھی، جو چیزیں دیکھی، آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم روز زیادہ اور ہنسو کم. تو اس لیے یہ 5 نصیحتیں یہ انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.